السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 سے لے کر 101 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھنے سے قبل اس کا شان نزول آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے 3 سوال پوچھے۔ آپ نے فرمایا مجھے ابھی جبریل امین علیہ السلام نے ان کے جواب بتائے ہیں۔ تو وہ یہ کہنے لگے وہ تو فرشتوں میں سے یہود کا دشمن ہے۔ اس پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، قل من کان عدوا لجبریل۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو القاسم، ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کے جواب دے دیے تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ آپ نے ان سے وعدہ لیا جیسا کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے یہاں تک کہا، اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں وکیل ہیں۔ تو سوالات کے صحیح جوابات پانے کے بعد یہود کہنے لگے، تو اچھا یہ بتائیے کہ فرشتوں میں سے آپ کے پاس آنے والا کون سا فرشتہ ہے؟ کیونکہ ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی فرشتہ خبر لے کر آتا ہے، اور یہی آخری بات ہے جو آپ کے اور ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دے گی، اور اس کے بعد ہم آپ کے پیروکار بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جبریل امین علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو لڑائی اور جنگ کی آیات لے کر اترتا ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اگر تم میکائیل بتاتے تو ہم تم پر ایمان لے آتے، کیونکہ وہ نباتات اور بارش اور رحمت لے کر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دیں، قل من کان عدوا لجبریل۔ اب اس کا ترجمہ پڑھیے۔ قل کہہ دیجئے، کہہ دے، من کانا من جو شخص، من کانا جو شخص ہو، من کانا جو کوئی ہو، عدوً دشمن، عدوً دشمن، لجبریل جبریل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ تو بے شک اس نے، فَإِنَّهُ پس بے شک اس نے، نزلہ اتارا ہے اس قرآن مجید کو، علی قلبک آپ کے دل پر، علی قلبک آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مصدقاً یہ قرآن مجید تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، یعنی اس سے پہلے جو بھی کتابیں ہیں سب کی یہ تصدیق کرنے والا، وہدن اور سراسر ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ من کانا جو شخص ہو، عدوً دشمن، للہ اللہ تعالیٰ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکال اور میکال کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، عدو دشمن ہے، للکافرین سب کافروں کا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ جواب دیے کہ یہودیوں نے جو بہانہ بنایا کہ جبریل امین علیہ السلام ہمارا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبریل کا اس میں کیا قصور ہے؟ اس نے تو اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کے دل پر قرآن مجید کو نازل کیا ہے، تو اس کا مطلب تمہاری پھر دشمنی رب العالمین کے ساتھ ہو گئی۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ اگر جبریل نے تمہاری کتاب کے خلاف یا گمراہی اور عذاب والی کوئی بات کی ہوتی
تو بے شک تم اس سے عداوت رکھتے، لیکن جب اس کی لائی ہوئی وحی تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے اور ایمان والوں کے لیے وہ سراسر ہدایت اور بشارت ہے، تو پھر تمہیں دشمنی رکھنے کا کیا حق ہے؟ اور تیسرا جواب اس کا یہ کہ تمہارا یہ کہنا کہ میکائیل سے تمہاری دوستی ہے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ جب کہ تم جبریل امین علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہو، اور یہ اصول ہے کہ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے، تو تمہاری دشمنی صرف جبریل امین علیہ السلام سے نہیں بلکہ اللہ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے، اور جبریل اور میکائیل سبھی سے ہے، کیونکہ یہ سب جبریل امین علیہ السلام کے دشمن ہیں، اور جو ان کا دشمن ہے ایسے کافروں کا اللہ رب العالمین بھی کیا ہے؟ دشمن ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر روایت بھی موجود ہے، ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور کچھ لوگوں نے یہاں پر جس طرح یہودیوں نے کہا نا کہ وحی لے کر آنی تھی کسی اور پر، یہ جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آ گئے۔ ایک فرقہ ہے غرابیہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وحی لے کر آئے تھے، لیکن آپ علیہ السلام اور سیدنا علی کی شکل آپس میں ملتی جلتی تھی، تو جبریل امین علیہ السلام نے نعوذ باللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی۔ تو یہ فرقہ بھی دشمنی کے اندر یہودوں سے ملتا جلتا ہے، جس طرح انہوں نے دشمنی رکھی، حسد کیا، بغض رکھا، نفرت، عداوت، حسد، اناد کی وجہ سے وہ ایمان لے کر نہیں آئے، اسی طرح انہوں نے بھی ایمان کو تسلیم نہیں کیا، آپ علیہ السلام کو رسول تسلیم نہیں کیا۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں، اگر نعوذ باللہ بات اسی طرح ہے جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں مان لی جائے، تو دھوکہ ایک دفعہ لگتا ہے، یہ تو نہیں کہ ہر دفعہ 23 سال کا عرصہ لگا ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف اوقات کے اندر وحی نازل ہوتی رہی، تو 23 سالوں کے اندر جبریل امین علیہ السلام کو ایک دفعہ بھی پتہ نہیں لگا نعوذ باللہ کہ وحی لے کر میں نے سیدنا علی پر آنا تھا، یہ تو میں کس پر وحی لے کر جا رہا ہوں؟ اور قرآن کریم کی سورہ المزمل کی آخری آیات، اس کا کیا کریں گے آپ؟ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں وہ تو قرآن تسلیم ہی نہیں کرتے نا، اگر وہ کرتے ہوتے تو کم از کم ان کو یہ پتہ ہوتا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا بات بیان فرمائی ہے، ان کو تو علم ہی نہیں، وہ اس قرآن کو قرآن ہی تسلیم نہیں کرتے، تو یہ نظریہ ان کا غلط ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور بلا شبہ یقیناً انزلنا ہم نے نازل کی ہیں، الیک آپ کی طرف، آیات بینات واضح آیات، وما اور نہیں یکفر کفر کرتے بہا ان کے ساتھ، الا مگر الفاسقون نافرمان لوگ، او کلما اور کیا جب بھی، اوا اور کیا، آ کیا، وا اور، کلما جب بھی، عاہدو انہوں نے عہد کیا، عاہدو انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی بھی عہد، کوئی بھی وعدہ، اللہ فرماتے ہیں یہ آج کی بات نہیں، جب بھی انہوں نے کوئی بھی وعدہ کیا، نبذہ تو اسے پھینک دیا، نبذہ اسے پھینک دیا، فریق ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم ان کے اکثر، لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے، ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے، ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس، رسول ایک رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے، مصدق جو تصدیق کرنے والا ہے، کتاب بھی تصدیق کرنے والی اور رسول بھی تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معہم ان کے پاس یعنی تورات اور دوسری جو آسمانی کتابیں موجود ہیں سب اس کے اندر شامل ہیں، لما اس چیز کی معہم جو ان کے پاس ہے، نبذہ تو پھینک دیا، فریق ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب، کدھر پھینک دیا؟ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پیٹھوں کے، وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے،
کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون نہیں جانتے، گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ اب پہلی آیت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے بات بیان کی تھی وہ ذرا غور کریں، کیا فرمایا کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ اس جبریل امین علیہ السلام نے اس قرآن مجید کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ یعنی یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے قرآن مجید کا جو اثر ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ دل پر۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل کے اوپر اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ اور دل پر کیوں نازل کیا؟ کیونکہ دل وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے اور اسی کی ہی بات باقی اعضاء تسلیم کرتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ آپ کے دل پر ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ کے دل کو پاک صاف کر رکھا تھا اور اس کو حکمت سے، ایمان سے بھر دیا تھا۔ شک صدر کے جو واقعات موجود ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے، کیونکہ آپ کے دل پر اللہ نے وحی نازل کرنی تھی اور اس لیے اس دل کے اندر یہ طاقت اور قوت موجود تھی، ایمان سے بھرا ہوا تھا، حکمت سے بھرا ہوا تھا کہ جو بھی وحی آتی تھی فوراً وہ دل قبول کر لیا کرتا تھا۔ اور اسی طرح دوسری بات ان آیات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قرآن کریم یہ ہدایت ہے، یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ یعنی صرف ہدایت کون حاصل کر سکیں گے؟ جو متقی پرہیزگار لوگ، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ہدایت، جو ایمان والے نہیں ان کے لیے قرآن مجید ہدایت نہیں ہو سکتی۔ اور آگے فرمایا کہ ان یہودیوں کی چال بازیوں سے آپ پریشان نہ ہوں، انہوں نے ہمیشہ وعدے کی پاسداری نہیں کی، وعدے کی انہوں نے شکنی کی، عہد شکنی کرتے رہے، وعدہ توڑتے رہے، کبھی بھی انہوں نے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ ان کی یہ پرانی عادت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔